تاج محل ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی تاج محل کی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہی آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں، بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین، یعنی 7,500 پیسوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کے دنیا کے ٹاپ انجینئر بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے، جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی۔ اس کے گرد 4 میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو اس کو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے۔ جیسا کہ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک زلزلے کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا؟ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راستے تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور جب اس دور میں سٹیل یا کنکریٹ بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ٹومب کو کیسے بنایا گیا؟ ناظرین، یہ معاملہ سن 1607 میں جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا، اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں عالیشان پارٹی رکھی گئی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے اس کے ہر جنم دن پر ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونا تھا۔ مغل شہنشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے خرم کی شادی اپنے وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جن کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا تھا۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑیں اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اس وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھی۔ ان ٹوٹل 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہ وجہ تھی کہ زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سال کے بعد یعنی 1621 عیسوی میں اچانک مغل شہنشاہ چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 عیسوی میں یعنی آپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی، جو اپنے پورے عروج پر تھی۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورہ دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی تھی۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں خوب کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا کہ ممتاز محل دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گر پڑی تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر دی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کال اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک شاہ جہاں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک کوئی موسیقی نہیں سنی، کوئی پرفیوم بھی نہیں لگایا۔ ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے بعد 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ لشکروں کے لشکر اور شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر موجود تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کے سب سے خوبصورت بلڈنگ بنوانا مشکل کام تھا۔ ریور کے کنارے زمین زیادہ نرم ہوتی ہے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے کہ آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ یہاں مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شکل کے حساب سے تراشا جاتا ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتا تھا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت شاہ جہاں کو دی گئی، وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔